ایمان والو، یہ یہودی عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں اکٹھے ہیں، ان سے جو ہے نا تم بھائی چارہ قائم نہ کرو، دوستیاں نہ لگاؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں، ہمیشہ دشمن ہیں، رہیں گے اور تھے، دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے، یہ سویڈن والوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ قرآن پاک کی بے حرمتیاں کر چکے ہیں، قرآن پاک کو جلانا، قرآن پاک کو ٹیشوز پیپر کے طور پہ استعمال کرنا، یہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، اور کبھی یہ رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اب جو ہے نا سمجھنا چاہیے، ان کی غیرت کو جاگنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ کے تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان فرقہ وریت میں بٹے ہوئے ہیں، یہ وہابی سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث برادری ازم مولوی ازم پیر ازم، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو اب جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی گستاخی، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج مسلمان یہ اپنے دندے چھوڑ دیں، یہ الوے منڈے کے چکر چھوڑ کر ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں۔ واللہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ دشمنان اسلام ہمیں للکار رہے ہیں، اور ہم ایک احتجاج کر کے، ریلی نکال کے، میڈیا کے سامنے تقریر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہمیں مفکر اسلام کی یہ تربیت ہے کہ حق اور سچ کے لیے حسینی سپاہی بن کر اپنی گردنیں کٹوا دو۔ میں یہ پیغام دیتا ہوں عالم اسلام کو کہ اس وقت فقط جو ہے نا ریلیاں نکالنے سے کام، خالی احتجاج کرنے سے کام نہیں بنے گا، عملی طور پر ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، جہاد کا اعلان کیا جائے۔ یہ کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ جو سویڈن والے ہیں، یہ دوسری مرتبہ انہوں نے گستاخی کی ہے، قرآن کو جلایا۔ اس سے پہلے یہ ٹیشو پیپر کے طور پر قرآن کے ورقے استعمال کرتے رہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم بھرپور آج اس آستانہ شریف میں، حسینیہ شریف میں، بڑی خانقاہ شریف والے، حسینیہ شریف والے، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ ان ظالموں کے خلاف اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم جہاد کریں گے، اور ان کو واصل جہنم کرنے کا عزم بالجزم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جذبے سلامت رکھے، اللہ تعالی مسلمانوں کے اندر اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم کرے۔ یہ مسئلہ آخر میں اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اللہ تعالیٰ حسینیہ، حضور قبلہ عالم کی برکات، حضور غوث پاک کی برکات، بڑی خانقاہ شریف کی برکات سے ہمیں سچے پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔